بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قال اخبرني انس بن سیرین سین تلزیر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انه سئل عن القراءة خلف الامام قال تكفيك قراءة الامام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ امام محمد رحمہ اللہ اب اپنی سندوں کے ساتھ وہ روایتیں لا رہے ہیں جن میں امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے، امام قرات نہ کرے۔ ایک آ گئی ہے، دوسری روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سوال کیے گئے قرات خلف الامام سے کہ امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ تو قالا جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا کافی ہے تجھ کو امام کی قرات کما قضا اخرج الطحاوی من طریق شعبہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ جی روایت کی گئی ہے دوسری سند ہے عبداللہ بن عمر سوال کیے گئے قرات خلف الامام سے تو آپ نے فرمایا کافی ہے تجھ کو امام کی قرات۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ المسعودی نسبت ہے مسعود کی طرف جو جناب عبداللہ بن مسعود کے والد ہیں، وہ اور تحقیق مشہور ہے اسی نام کے ساتھ ایک جماعت مسعود کی اولاد سے، اور جناب عبداللہ بن مسعود کی جو اولاد ہے نا وہ اسی مسعودی کے نام سے مشہور ہے، جیسا کا ذکر کیا اس کو سمعانی نے۔ ان میں سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود حضلی کوفی ہیں، یہ عبد الرحمن کو بھی مسعودی کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں یہ عبد الرحمن اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور حضرت مولا علی سے اور حضرت اشعث بن قیس سے اور مسروق سے، اور عبد الرحمن سے جو آگے روایت کرتے ہیں وہ ان کے دو بیٹے ہیں قاسم عرمان اور سماک بن حرب اور ابو اسحاق سبی، اور ان کے علاوہ قال یعقوب بن شیبہ کہ جناب عبد الرحمن جو ہیں یہ سیکہ تھے، قلیل الحدیث تھے، فوت ہوئے سن 89 میں، اور ان میں سے وہ مذکور یہاں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن عبداللہ بن مسعود الکوفی مسعودی سے طرح ذکر کیا گیا ان کی نسبت میں، اور تذکرۃ الفاظ میں اور وہ جو تقریب میں انصاب میں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں، روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سبی سے اور اسحاق سبی ابو اسحاق شیبانی سے اور قاسم بن عبد الرحمن مسعودی سے اور علی بن اقمر سے اور عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود وغیرہم سے، اور ان سے سفیان اور شعبہ اور جعفر بن عون۔ یہ جو پیچھے پڑا ہے نا کہ وہ روایت کرتے ہیں وہ مسعودی کی بات ہے، عبد الرحمن کی بھی یہ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی بیٹے ہیں تو وہ دوسرے جو ہیں نا جی وہ بھی ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود وغیرہ سے، ان سے سفیان عن شعبہ جعفر بن عون عبداللہ بن مبارک وغیرہ وثاق ابن معین ابن المدینی واحمد وغیرہ وکان قد اختلط فی آخر عمر، وہ فوت ہوئے 160 میں 160 میں جی کون یہ جن کا نام ہے سند میں بے عبد الرحمن بن عبداللہ مسعودی یہ اور ہیں، اور یہ ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن مسعود، اور نیچے بھی اور ہیں وہ ان کی سند لمبی ہے جی، اے شعبہ سے جی ان کو خبر دی ہے انس بن سیرین نے،
تو یہ انس بن سیرین جو ہے نا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بیٹے ہیں اور لونڈی سے ام ولدہ سے جی جی اچھا انس بن سیرین یہ انس بن سیرین یہ ابو موسیٰ ہیں انس بن سیرین انصاری مدنی یہ آزاد کردہ غلام ہیں جناب انس کے جو بھائی ہیں محمد بن سیرین کیونکہ محمد بن سیرین ہے اور یہ انس بن سیرین دونوں بھائی ہیں روایت کرتے ہیں اپنے مولا سے کس سے حضرت انس سے حضرت انس سے بھئی حضرت انس کے ہیں یہ غلام حضرت انس سے اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر اور ایک جماعت سے اور ان سے روایت کرتا ہے شعبہ اور حمادان اور بس توثیق بیان کی ان کی ابن معین نسائی ابو حاتم ابن سعد العجلی نے یہ فوت ہوئے 118 میں بعض نے کہا 125 میں قال محمد اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ عن عبداللہ بن شداد بن ہادی عن جابر بن عبد اب اس سند پر کوئی سوال نہیں ہے جی کیا ہے کوئی نہیں بالکل صحیح ہے تو عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ امام کی قرات جمع تجھ کو کافی ہے جی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہ قال من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءة توجہ کریے روایت کی گئی ہے ابو الحسن بن موسیٰ ابو عائشہ سے وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن شداد بن ہاد سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت جابر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سونیا فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی امام کے پیچھے پس امام کی قرات اس کی قرات ہے پس نے محتاج مقتدی یہ کہ قرات کرے خلف الامام کیونکہ امام تحقیق کا مقام ہے اس کے نظر آ رہے ہیں نال لکھے تام پڑھ دیتے ہیں جی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ عنہما سے روایت آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی امام کے پیچھے پس بے شک امام کی قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الحسن موسیٰ جی قال القاری فی سند الانام شرح مسند الامام وہوا کون ابو الحسن موسیٰ جو ہیں جی کیونکہ امام صاحب امام محمد اور امام صاحب تو استاد شاگرد آگے جو راوی چل رہے ہیں یہ تو ہستیاں سیکھا ہے اس میں تو اتفاق نہیں ہے وہ تو کسی نے تعصب کی بنا پر ضعیف کہا ہے تو ابو الحسن موسیٰ قال القاری باہوا اور یہ من اکابر تابعین ہیں جی کون ابو موسیٰ ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ کون ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ ایک راوی یہ ہیں اور لقب اچھا جی نفی تقریب موسیٰ بن ابی عائشہ حمدانی بسکون میم ان کا آزاد کردہ غلام ابو الحسن کوفی بول چاہ تا چپ کی تھی تیرے منہ چپ لفظ نکل جائے نا کوئی یہ کیا ہیں ایک تو دسنا سی بھی کیا ہیں یہ کون موسیٰ بن ابی عائشہ ابو الحسن موسیٰ بن ابی عائشہ یہ کیا ہیں سیکا عابد عابد تو لہذا بات ہے سیکا ہے سبحان اللہ وفی الکاشف موسیٰ بن ابی عائشہ حمدانی کوفی عن سعید بن جبیر و عبداللہ بن شداد وعنہ شعبہ و جریر و عبیدہ یہ ابو موسیٰ جو ہیں ابو الحسن موسیٰ ان کی شان تھی اذا روئے یا ذکر اللہ جب ان کو دیکھا جاتا تو اللہ یاد آ جاتا بسم اللہ الرحمن ایک راوی اگے عبداللہ بن شداد بن ہاد کون عبداللہ بن شداد بن ہاد
ہوا ابو الولید لیسی مدنی عبداللہ بن شداد بے تشدید دال اولا. بعض نے کہا کہ نام ان کا اسامہ اور شداد لقب ان کا ابن الحاد ہے، نام ان کا عمر ہے جی. تے وَلَقْبُهُ الْحَادِي وقیل اسمہ اسامہ بن عمر بن عبداللہ بن جابر بن بشر. روا شداد روایت کرتے ہیں، یہ عبداللہ بن شداد جو شداد ہیں وہ صحابی ہیں. شداد روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ان کے لیے صحبت بھی ہے، صحابی ہیں. ذکر کیا ہے ان کو ابن سعد نے ان میں جو خندق میں حاضر تھے جی. اور پھر یس کو مدینہ شریف میں رہے شداد، پھر چلے گئے کوفہ میں. اور ان کے یہ بیٹے عبداللہ، ان کے جو یہاں راوی ہیں یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کے سے اور جناب اور اپنی خالہ اسماء بنت امیس سے جو زوجہ ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اپنی ماں کی طرف سے خالہ سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور روایت کرتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ، جناب ام سلمہ وغیرہ ہم سے، اور ان سے روایت کرتی ہے کہ جماعت قال العجلی والخطیب ہوا من کبار التابعین وثقاتہم جی. اس تو اتے تو جابر بن عبداللہ نے جی. ان پیچھے دو ہی راوی ضعیف رہ گئے کہ امام محمد امام ابو حنیفہ جی، باقی تو ساری سیکھا نے جی. یہ ان جڑی حدیث ہے بھی جس جو امام کے پیچھے نماز پڑھے، امام کی قرات اس کی قرات ہے، یہ دو ہی راوی ضعیف رہ گئے شاہ جی، ایک امام محمد اور ایک ہاں بس یہی، باقی تو سارے راوی سے کھانے دیکھ رہے ہیں. ہوا من کبار التابعین وثقاتہم وقال ابو زرع والنسائی وابن السعیب وابن سعد ثقۃ. ذکر ابن عبد البر فی الاستیاب انہو بولدا کون بولدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال المیمونی سئل احمد، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یہ جو عبداللہ ہے حل سئل احمد رضی اللہ عنہ حل سابع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر، فرمایا لا، یہ فوت ہوئے 81 میں، بعض نے کہا 82 میں. قذافی تہذیب التہذیب جی. یہ حضور آ گئی ہے سند، کیا آ گئی ہے سند آ گئی. اس میں کوئی شک ہے تو بتاؤ. قولہ انہو قال حاضر الحدیث، یہ حدیث تحقیق روایت کی گئی ہے من طریق جماعت من الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ پاک کی ایک ان میں سے ابو سعید خدری ہیں. سنیں جی. اخرج ابن عدی فی الکامل عن اسماعیل ابن عمر ابن نجی عن الحسن ابن صالح عن ابی ہارون العبدی عنہ مرفوعا. سونے فرمایا من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. وَأَعَلَّهُ ابن عدی نے سوال کیا اس پر کہ اسماعیل کا مطابق کوئی نہیں اور اسماعیل ضعیف ہیں. رد کیا ان کو علامہ زیلعی نے بائیں طور کے ان کے تابع ہیں نضر بن عبداللہ. کون؟ اخرجہ الطبرانی فی الاوسط محمد ابن ابراہیم بن عامر بن ابراہیم اصبہانی قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حدثنی ابی عن جدی عن النضر ابن عبداللہ عن الحسن ابن صالح جی. سند بھی آگے وہی ہے، متن بھی وہی ہے، تابع مل گئے. وَمِنْهُمْ شروع سے نا، آج سے نہیں، شروع سے بات آ رہی ہے، چونکہ امام صاحب رحمہ اللہ کی فقہ نافذ ہو گئی پورے عالم اسلام میں. حرمین شریفین کے خطیب امام بھی فقہ حنفی کے ہو گئے. تو بقایا نے جو اس وقت سے وہ یہ تھا کہ ان کو حدیثیں نہیں آتی ہیں، کوئی بھی حدیث ہو تو کہہ دینا ضعیف ہے، آگے سے چپ کر جائیں گے. یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے. یہ اپنے سب کو پکوا دیا کہ ان کو
حدیثیں نہیں آتی ہیں، تو کوئی بھی حدیث پیش کریں کہ نا یہ ضعیف ہے تو آگے سے حنفی چپ کر جائیں گے. یہ شروع سے صدیوں سے بات چلی آ رہی ہے. بات سمجھی؟ ہمارے بابوں نے تو چوک میں کھڑا کر کے ان کو، یہ چوک ہی ہوتا ہے نا، چوک میں کھڑا کر کے جواب دو اس کا. لیکن جب اگلی نسل مجھ جیسے پیدا ہو جائے تو پھر بابوں کا تو قصور نہیں ہے نا، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم ان کو کچھ کرنا نہ پڑھ سکے نہ پڑھا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم انس رضی اللہ تعالی عنہ روى ابن حبان فی کتاب الضعفاء وَأَعَلَّهُ. اچھا جی دوسرا کہ وَمِنْهُمْ ان میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی ابن حبان نے فی کتاب الضعفاء ابن سالم عن انس مرفوعا کہ سونیا فرمایا کہ وہ جس کے لیے امام ہو پس امام کی قرات اس کی. اور یہاں انہوں نے اعتراض کیا ہے وَعَلَّهُ ابن سالم کا کہ نو یخالف الثقات. جی ولا یوجبنی روایت عنہ، پس کیسے احتجاج ہوگا اس کے ساتھ اور روایت کرتے ہیں ان سے مجاہیل اور ضعفاء. چلو جی ٹھیک ہے جی پنجو ٹکا کے. اور ان میں سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابہ پاک جن سے روایت ہے اخرجہ دارقطنی فی سننہ محمد ابن عباد الرازی عن اسماعیل ابن ابراہیم التیمی عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و مرفوعا. وہی بالکل متن پچھلا. قال دارقطنی متفرد ہے اس کے ساتھ محمد بن عباد رازی وہ ضعیف ہے. اچھا جی ومنہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرج دارقطنی عن عاصم ابن عبد العزیز المدنی عن عون عبد اللہ ابن عتبہ عنہ مرفوعا. دو چیزوں پر شاہ جی بڑا زور رہا ہے. حنفیوں کے مستدل کو بھی ضعیف کرنا ہے، اہل بیت کی شان میں جو حدیث آنی ہے اس کو بھی کسی نہ کسی راوی پر گرفت کرنی ہے. اللہ کی قسم پوری تاریخ پورا اسلام اب بار بار پڑھیں آپ کو ان دو باتوں پر بڑا شد و مد نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی راوی کسی طریقے نہ تو بارشی تلک پیاسی. سمجھ ہوتی پی میں خوش طبی نہیں کر رہا، میں حقیقت دس رہا دو گلاں ہوتے بڑا ٹھل سی جی اور یہ دونوں گلاں کٹھیاں نے. فقہ حنفی کی تو منقول ہے ساری. حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود مسند امام زیاد پڑھے ہے سارا، کوئی ایک دو مسئلے ہی باقی سارے وہی نہیں جس طرف عمل کیتا ہے کہ کوئی نہیں. اس واسطے پہلا حملہ یار یہ کتاب کوئی تحقیق نہیں کی ہے، منسوب ہے ویسے. پہلا حملہ یہ ہے مڈو درخت ٹالی نہیں ہے کوئی ککر جہا نظر آتا ہے اور شے کوئی مڈو حملہ کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سارے نو جزا دے وے لیکن میں رونا رو رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخرج الدارقطنی عن عاصم ابن عبد العزیز المدنی عن عون ابن عبداللہ ابن عتبہ عنہ مرفوعا. سونیا فرمایا کافی ہے تجھے امام کی قرات، امام آہستہ قرات کرے یا اونچی قرات کرے. دارقطنی فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے پوچھا امام احمد سے عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث منکر ہے. پھر فرمایا ثم قال دارقطنی، پھر کہا دارقطنی نے ایک اور جگہ میں کہ عاصم بن عبد العزیز جو ہے وہ کبھی نہیں ہے اور رفع کرنا ان کا وہم ہے. لو جی اعتراضات دی پنڈ بچ کی پوری. اور ومنہم اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر ہے. اخرج دارقطنی عن محمد ابن الفضل ابن عطیہ عن ابیہ عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ مرفوعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءتہ وَأَعَلَّهُ. دارقطنی نے علت بیان کی اس کی کہ محمد بن فضل متروک ہیں،
ثم اخرجہ عن خارجۃ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا وقال رفع کرنا ان کا وہم ہے. ثم اخرجہ عن احمد بن حنبل کے حدثنا اسماعیل بن علیہ عن نافع عن ابن عمر موقوفا علیہ یکفی کا قراءۃ الامام وقال الوقف هو الصواب. فیصلہ ہی کرنا ہے نا بعد میں جو کہہ کر دیا. جیڑی مسند ہے اس تے شک پا دیتا تے جیڑی موقوف اس نو کہہ راوی سارے سیکھا نے تے ثواب یہ ہے. زندہ باد رضی اللہ تعالی عنہم ومنہم اور ان صحابہ میں سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں اور ان کی حدیث کے لیے طرق ہیں. منہا ان میں سے طریق محمد امام محمد عن ابی حنیفہ ام موسیٰ بن ابی عائشہ عن ابن شداد او عبداللہ بن شداد عن جابر وہو احسن طرقہ. متن میں جو آئی ہے وہ کن سے ہے جناب عبداللہ بن جابر بن عبداللہ جو پڑھی ہے ابھی حضرت جابر سے نا. تو یہ اچھا جی وہو احسن طرقہ حکم کیا اس پر ابن حمام نے بہی طور کے صحیح علی شرط شیخین. علامہ عینی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. بہرحال امام ابو حنیفہ تو اور موسیٰ بن ابی عائشہ کوفی من الثقات الاسبات من رجال صحیحین عبداللہ بن شداد من کبار شامین و ثقاتہم وہو حدیث صحیح انتہا. واخرج الدار واخرجہ الدارقطنی من طریق ابی حنیفہ وعن الحسن ابن عمارہ بسند عن جابر مرفوعا. وقال امام دارقطنی نے کہا یہ حدیث نے مسند کیا اس کو عن جابر سوائے امام ابو حنیفہ کے اور سوائے ابن عمارہ کے اور یہ دونوں ضعیف ہیں. وقد رواہ الثوری و ابو الاحوص و شعبۃ و اسرائیل و شریک و ابو خالد و ابن تندے کہ مڈو جڑا کولو کوڑا رکھو نا جڑا کولو بھئی امام ابو حنیفہ ہے نہیں ضعیف جیڑی بھی روایت نقل کرن گے پیچھے سیکا بھی ہوں آپ ضعیف نے رہے روایت ضعیف ہے لدہ فقہ حنفی ساری ضعیف ہے. خلاصہ تے نکلے نا بھئی جب امام ہی ضعیف ہے تو ساری فقہ ضعیف جو نہ سمجھا وہ ضعیف ہی سمجھا جی. اجتہاد میں مضبوط ہے کیا معنی ہے اس کا جی؟ مذاق کر رہے ہیں نا. اجتہاد کرنا ہے قرآن و حدیث سے جو ہے علتیں تلاش کر کے حکم آگے نکالنا ہے. تو جب ان کی حدیث ہی ضعیف ہے تو وہ کس حدیث سے حجت نکالیں گے تو مانو گے جی. جی ابا تیرا کسی کام دانی سے پر چنگا بڑا سی یہ مذاق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. اندر خانے سارے امام محمد صاحب دیا کتابوں کا مطالعہ کیتا ہے. یہ تو قیامت جو تو میدان لگنا ہے نا ادو پھر نامہ مال تو کھلنا ہے. یہ سارے بابیاں نے امام محمد صاحب دیا کتابوں کا 6 کتابوں کا مطالعہ کیتا ہے تو الحمدللہ فقیہ بنے نے جی. سمجھیے جی لیکن گل دسی دی نہیں نا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد رواہ الثوری و ابو الاحوص و شعبہ و اسرائیل و شریک و ابو خالد و ابن عیینہ و جریر بن عبد الحمید وغیرہ و موسیٰ مرسلاً. تو کہتے ہیں یہ موسیٰ سے مرسل ثواب ہے. لو جو بھی مرسل ہوگی جی مسند تو ثواب ایک مرسل ہے جی. تو مرسل ان کے نیف صاحب نے قانون بنایا بھی تسی آکھو مرسل سارے کی ہوندے نے ضعیف ہوندیاں نے. انفی پہ آکھنا مرسل کبھی ہوندی ہے نہیں مننا نہیں مرسل ساری ضعیف ہوندی. پڑھے نہیں جڑے رسول حدیث پڑھے کی مرسل کی ہوندی ہے تو اسی بس انفی جڑی حدیث پیش کر مرسل ثابت کر دو آکھو ثواب اس میں وقف ہے مرسل ہے. جلے مرسل آکھے تو سارے پتہ بھی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو الصواب انتہا وردہ العینی البنایا بہی طور کے زیادتی سیکا سے مقبولہ ہے اور مراسیل ہمارے نزدیک. اور سوال کیے گئے یحییٰ بن معین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں سنا میں نے کسی ایک کو جنہوں نے آپ کو ضعیف کہا ہے پس تحقیق زہر ہوا میرے لیے جی. امام دارقطنی کے تحامل سے اس سے اور ان کے تعصب سے کہ جنہیں بھی آپ نے ضعیف آکھے نے امام دارقطنی دی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک تو دوجا کہ انہی کے تعصب کی بنا پر یہ بات ہوئی ہے جی.
استاد جی گل کہہ رہے سن، استاد جی یہ گل کہہ رہے سن، یہ گل ہے امام دارقطنی کے شاگرد کے کہتے ہیں۔ استاد جی فرمائے امام ابو حنیفہ ضعیف نے جی، اگاں ٹوری ٹرتی گئی۔ بسم اللہ میرے شغل تین شغل لگتے نا پتر، یہ بڑا ہر دور قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، یہ جملہ ہے تو پنجابی پر ہر جگہ ایویں کام ہے جی۔ تسی مثلا استاد کتاب لکھی 10 خط کرو سارا کیتے ایک ہی شاہ جی قدم بڑھاؤ، جیڑی ٹھوکو سی نال ٹھوکی آواں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ أَيْنَ لَهُ، کہاں سے ہے اس کے لیے تضعیف امام صاحب کی، یہ بیان کر دیں، حالانکہ وہ خود مستحق ہیں کس کے؟ تضعیف کے۔ ہوئے علامہ بدرالدین عینی حنفی امام دارقطنی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں قیامت کا ان کا کیا بنے گا؟ ہوئے امام دارقطنی اتنے بڑے امام کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا قیامت کو کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی فی مسند وقد روا فی مسند احادیث سقیمہ و معلولہ و منکرہ و موضوعہ، جی کہ انہوں نے اپنے مسند میں روایتیں کی حدیثیں سقیمہ، معلولہ، منکرہ، موضوعہ حدیث۔ وقال ابن الحمام فی فتح القدیر قولہم، ان کا قول کہ بے شک حفاظ وہ کہ شما عدوہم کیے الذین دا یعدوہم، نہیں مرفوع کیا انہوں نے اس کو، یہ غیر صحیح ہے۔ جتنے حفاظ پیچھے ذکر کیے ہیں جو گنے امام دارقطنی نے کہ جنہوں نے اس حدیث کو مرفوع، ابھی کہا نہیں یہ جو ہے نا ثواب وقف ہے، ثواب موقوف ہے، ثواب موقوف ہے، کہتے ہیں یہ مرفوع نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ قال احمد بن منی اپنے مسند میں وہ کہتے ہیں حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا اسحاق سفیان الازرق قال سفیان و شریک موسیٰ بن ابی عائشہ بن شداد عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وحدثنا جریر عن موسیٰ بن ابی عائشہ مرفوعا ولم یذکر عن جابر ورواہ عبد بن حمید قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابن صالح عن ابی زبیر عن جابر مرفوعا فہؤلاء سفیان و شریک و جریر و ابو زبیر، یہ سارے سیکھا ہے، مرفوع کرتے ہیں اس حدیث کو طرق صحیحہ کے ساتھ، پس باطل ہو گیا شمار کرنا ان کا ان کو جنہوں نے ان کو مرفوع نہیں کیا۔ انتہا۔ ومنہا، اور ان سے سند ہے طریق محمد، امام محمد کے جو آگے آ رہی ہے وہ کہ ذکر کیا اس کو طریق مذکور کے بعد، اور وہ سند ہے سہل بن عباس عن ابن علیہ عن ایوب عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقد اخرجہ طبرانی ایضا فی الاوسط من هذا الطریق وقال لم یروی احد عن ابن علیہ مرفوعا الا سہل ورواه غیر موقوفا واخرجہ دارقطنی وعلہ بان سہل متروک لیس بثقہ واخرجہ طحاوی فی شرح معانی الاثار من طریق الحسن بن صالح عن جابر جوفی واللیث بن ابی سلیم عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعا وکذالک اخرجہ ابن عدی وعلہ دارقطنی بان الحسن قارنا جابرا باللیث واللیث ضعفہ احمد بن نسائی بن معین ولکنہ، باوجود ان کے ضعف کے ان کی حدیث لکھی جاتی ہے کیونکہ ثقات روایت کرتے ہیں اسے، جیسے صوبہ شعبہ و ثوری وغیرہ رضی اللہ عنہم۔ واخرجہ ابن ماجہ من طریق جابر جوفی عن ابی زبیر عن جابر مرفوعا، سونے فرمایا وہ کہ ہو اس کے لیے امام
پس قرات امام کی اس کی قرات اس میں جابر جو فی متکلم فی ہے لیکن پڑھ چکے بار بار ان کی توثیق کی ہے جناب سفیان نے، جناب شعبہ نے، جناب وکیع نے، اور ضعف بیان کی ہے ان کا امام ابو حنیفہ اور امام نسائی اور عبد الرحمن بن مہدی اور ابو داود نے، جیسا کہ بست کیا اس کے امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، واخرجت دارقطنی فی غرائب مالک من طریق مالک عن وہب بن کیسان عن جابر مرفوعا نحوہ فقال ھذا باطل عن مالک۔ دارقطنی کہتے ہیں لا یصح عنہ ولا عن وہب وفی عاصم بن عصام لا یعرف۔ اچھا پھر جو امام مالک نے بھی کٹ دیتا ہے تے دوجا نے بھی کٹ دیتا ہے تے جڑے تسی حنفیاں دی جڑی حدیث جا رہی ادھر کدے وچ آ گئے تے باقی آکھے بھی جڑے راوی نے او ضعیف نے جی او لا یعرف نے جی۔ ھذا خلاصۃ الکلام فی طرق ھذا الحدیث۔ ملخص اس سے یہ ہے کہ اس حدیث کے بعض طرق صحیح ہے۔ اچھی بولو سا سک جے او ترٹھے ہو او ترٹھیاں ہو او سا سکی قوم۔ بعض طرق صحیح ہے، بعض حسن ہے۔ لیس فی شیء جو واجب کرے قضا کو تحقیق کے وقت، بعض ان کے صحیح مرسلہ ہیں اگرچہ نہیں صحیح مسند اور مراسیل، بعض ان کے ضعیف ہیں جو منجبر ہیں بعض ان کے بعض کے ملانے کے ساتھ۔ سنیں تو لہٰذا اس حدیث کی سندیں بعض صحیح ہیں، بعض حسن ہیں، بعض مرسل ہیں وہ بھی صحیح ہیں، اور بعض ضعیف ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے مل کر وہ حسن غیری تک پہنچ گئی ہیں۔ اب فرماتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہو گئی بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، جو انہوں نے امام رافی کی حدیث کی تخریج کی ہے وہاں کا کہ بے شک ترک سند کے ترک اس حدیث کے کل معلولہ ہیں۔ باؤں کھڑی گئے ساری سند، لیکن کہتے ہیں کہ یہ قول ابن حافظ لیس علی ما ینبغی، یہ نہیں ہے اس طرح جس طرح یہ میں لگتا ہے جی میرا راویاں تو کان چ کہتے تھی آخو آ جاؤ آخو پیسے لے لو آخو اس طرح چکونی ہے گئے کمال والی گل ہے۔ لیس علی ما ینبغی، اور اسی طرح فرمایا امام بخاری نے رسالہ القراءت خلف الامام میں کہ بے شک حدیث نہیں ثابت اہل علم کے نزدیک اہل حجاز سے اور اہل عراق سے نہ لرسالی وان، کیونکہ بابا جا مرسل ہیں یا منقطع ہیں۔ امام بخاری بھی گل کر دیتی کیونکہ امام بخاری نے کی بڑی وزن رکھتی ہے، صرف پرلے پاس شتاکی وزن سی، ارلے پاس ترے من وزن سی۔ امام بخاری نے یہ بات کی ہے جی، امام محمد نے روایت کی ہے، ساری سند صحیح ہے۔ امام صاحب بولے سن امام عزید کے سامنے چپ کرائے، لیکن تھوڑے جان ہی کونی جان پینی کتوں، جان تاں پینی سی بھائی تسی کو دھیان نال پڑھ دے محبت کر دے، کوئی اس پاسے آدھے بھی حدیثاں پڑھی جاتے پھر سی جب ساڈا پتر مشن ہی ہو رہے ساڈے کتوں جان پینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال ارسال اس کا پس روایت کیا اس کو عبداللہ بن شداد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام بخاری کی بات چل رہی ہے، اور بہرحال انقطاع اس کا پس روایت کیا اس کو حسن بن صالح عن جابر جو فی عن ابی زبیر عن جابر، اور نہیں جانا گیا کہ اس نے سنا ہے ابو زبیر سے یا نہیں سنا، انتہا امام بخاری کی بات بھی پوری ہو گئی۔ ولا یخلو عن خدشات واضحۃ، یہ امام بخاری صاحب کی عبارت خدشات واضحہ سے خالی نہیں ہے، وفیہ ما فیہ۔ جی اگے جی قال محمد حدثنا، یہ جو حدیث ہے یہ کہ جس کا سونے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قرات اس کی قرات ہے، یہ ساری تفصیل اس پر میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، اور مسند امام اعظم میں آپ نے اس سے 15 صفحے پڑھے ہیں جی۔
سارے پل پل گئے جی، کیا میرا یار. محمد حدثنا الشيخ أبو علي قال حدثنا محمود بن محمد المروزي بسم اللہ قال حدثنا سعد بن عباس الترمذي قال أخبرنا إسماعيل بن ليث عن أيوب عن أبي الزبير عن ابن زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول اللہ وسلم من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة. روایت کی گئی ہے جی. اچھا جی، بسم اللہ. روایت کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھے امام کے پیچھے، بس بے شک امام کی قرات اس کی قرات ہے. جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھے امام کے پیچھے، بس امام کی قرات ہی مقتدی. حدثنا شیخ ابو علی جی. الرجال هذا السند من اسماعیل جی. کہاں سے؟ او اسماعیل سے اوپر جی، نیچے نہیں بات. من اسماعیل الی جابر ثقات ہیں، اور بہرحال جابر بس وہ تو اجلہ صحابہ میں سے ہیں، اور ان کا ترجمہ گزر گیا کئی مرتبہ. اور بہرحال راوی ان سے جی بمطابق اس کے جو اس کتاب کے نسخہ میں موجودہ میں ہے وہ کون ہیں؟ نیچے آنے، نیچے پیچھے. اور مشہور موجود اس کتاب کے غیر میں وہ ابو زبیر ہے. اور ابو زبیر جو ہیں وہ محمد بن مسلم بن تدرس ہیں، بے فتح تا سکون دال علی صیغۃ مضارع درس یدرس و تدرس جی تدرس. تے مکی مولا حکیم بن حزام من تابعی مکہ تھا. سنا ہے انہوں نے یہ محمد بن مسلم نے جو راوی ہیں حضرت جابر سے، ام المومنین سے، حضرت جابر سے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے، اور حضرت عبداللہ بن عباس سے، اور عبداللہ بن عمر سے وغیرہ. اور ان سے شاگرد آگے امام مالک، سفیانان، ایوب سختیانی، ابن جریج، شعبہ، ثوری وغیرہ. تو یہ جو ہے نا جو حضرت جابر سے نیچے ہیں یہ حافظ ان 103 میں فوت ہوئے جی. وَأَمَّا الرَّاوِي عَنْهُ کن سے؟ ان سے نیچے کون ہے؟ واپس آ جاؤ. بہرحال راوی ان سے پاس وہ ایوب بن ابی تمیمہ کیسان سختیانی ابو بکر بصری ہیں. دیکھا انہوں نے حضرت انس کو، اور روایت کرتے ہیں جناب عطا سے، جناب اکرمہ سے، جناب عمر بن دینار سے، جناب قاسم بن محمد سے، جناب عبد الرحمن بن قاسم وغیرہ سے. اور ان سے روایت کرتے ہیں جناب شعبہ اور حمادان، سفیانان، اور امام مالک اور ابن علیہ وغیرہ. قال ابن سعد کان ثقۃ ثابتاً فی الحدیث جامعاً کبیر العلم حجۃ عدلا. وقال ابو حاتم ہوا لا یسال مثلی. وقال علی جی اثبت الناس فی نافع ایوب و عبید اللہ و مالک وقد اکثر الثقات فی ثناء علیہ قد بسطہ فی تہذیب اللہ و تہذیب تذکرۃ الفاظ. اچھا اب ان سے نیچے راوی کون ہیں؟ واپس آ جاؤ. اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم الاسد مولاہم ابو بشر بصری مشہور ہے ابن علیہ کے ساتھ. اس دن آیا تھا نخبہ میں بھی کہ اور یہ بضم العین و فتح لام تشدید یا مصغر کی والدہ کا نام ہے. والد نے کہا کہ نانی کا نام ہے. جدہ تھی ام ہی، جدہ تو ام ہی نانی. اور آپ ناپسند کرتے تھے یہ کہ کہا جا ان کو ابن علیہ، تاکہ آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی مجھے ابن علیہ کہ یا کہا اس نے میری غیبت کی ہے.
روایت کی کرتے ہیں عبدالعزیز بن صہیب سے، حمید طویل سے، ایوب سے، ابن عون سے وغیرہ، اور ان سے روایت کرتے ہیں جناب شعبہ ابن جریر وغیرہم، وثقہ ابن سعد والنسائی وغیرہما۔ فوت ہوئے 193 میں، ان کا ترجمہ طویلہ مشتمل علی ثناء کبیر فی تہذیب التہذیب۔ اور بہرحال راوی اسماعیل بن الیہ سے نیچے کون ہے؟ سہل بن عباس ترمذی نسبت ہے، یہ ہے بے کسر تا تے بے کسر میم، ترمز کی بن گیا ترمزی، لفظ وہی ہے، بینہما را۔ یا بے ضم تا جی ترمزی، یا ترمزی، میم اگی ہومی ہے ہم پکا لو۔ اول مشہور ہے کیڑا؟ ترمذی مشہور ہے، مدینہ شہر ہے، اس سے جو ملا ہوا ہے بلخ کے ساتھ، بلخ بخارا۔ قالہ السمعانی الانصاب فقد قال الذہبی۔ پھرو امام ترمذی بھی اتوں دے نا، امام مسلم بھی نیشا پور اتنے نیڑے ہوئے، امام بخاری دے ہیں بخارے دے، انہیں 6 کتاباں دے مصنفین لبو ایتھے نیڑے نیڑے دے روس دے علاقے چ۔ حیرانگی یہ وے اس تو پہلے روس آزاد ہو گئے سی، آذربائیجان عبداللہ بن عمر اتنے پتہ 6 مہینے رہے سن، یاد ہے؟ کسر پڑھتے سن، یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ سارے محدثین اتھے اور بڑے وڈے بابے امام بخاری اتھوں دے، آخری عمر اتھے آ کے بخاری شریف پڑھاتے رہے۔ آپ تو پہلوں آپ دے زمانے اج تک وہ فقہ حنفی رائے جو گال نہیں کر رہے ہیں۔ ہون بھی جاؤ آذربائیجان بلخ بخارا جاؤ، یہ سارے بابے ابن نجیم، یہ بحر الریق تے نہر الفائق، یہ علامہ ذیلی، یہ بھی سارے اتھے ہی نے افغانستان دی پٹی پر۔ جی انہاں بابیاں تو پہلوں دی رائے جی کی، اور انہاں دے زمانے بچ بھی اور اس تو بعد بھی آج تک سارا پٹی فقہ حنفی، جتھے خود وہ بابے موجود نے جنہاں دی کتاباں نے، سمجھ دیو، ڈرتے چیک کرو، پتہ کرو، سارا کوئی موبائل تے موجود ہے اس علاقے میں کون لوگ رہتے ہیں، کس فقہ کو مانتے ہیں۔ اللہ دی شان تم دس رہے ہیں جی، وگرنہ جہاں امام بخاری وہاں تو سارے غیر مقلد ہونے چاہیے یا شافی ہونے چاہیے تھے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک سارا حنفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی یہ خطہ یہ افغانستان اور یہ اگلا سارا خطہ وہ جناب یہ بنگلہ دیش اور آگے تک کوئی شافی بابا نہیں آیا، کوئی مالکی نہیں آیا، کوئی عملی نہیں آیا۔ وہ کسی شہر میں تو فقہ رائج ہوتی نا حاضر جی جی اگر اتنا بڑا خطہ ہے یہ افغانستان سے سارا آدھی دنیا ادھر ہے، نرت دیکھو اس آدھی دنیا میں ساری فقہ حنفی، او بلخ بخارے سے شروع کرو ساری، اس پٹی میں کوئی شہر شافیوں کا، کوئی مالکیوں کا، کوئی عملیوں کا، کوئی تو شہر ایک ہوتا۔ اور بہرحال راوی اسماعیل بن الیہ سے کون ہے؟ ساحل بن جی، وہ آ گیا اگے، والاول و مشہور مدینہ الاخری وقال، بلخ ہے تام عرض کی تھی، فقد قال الذہبی فی میزان الاعتدال تارکہ الدار قطنی وقال لیس بثقۃ، انہیں داخلہ آخنا سی جی بابے جو سن جی۔ انتہا وامر راوی عنہ محمود بن محمد مروزی نسبت لا مرو بفتح المیم سکون را لا کیا، انہوں نے زا موجمہ بھی فی نسبت للفرق بین و بین المروی تے مروزی واہ ہوا، یہ کپڑا مشہور عراق میں اس کا نام ہے، منصوب الی قریہ بالکوفہ قضا قال سمانی، اور ان سے راوی ہیں ابو علی شیخ صاحب کتاب، ولم اقف الی الان لا تشخیصہما حتی یعرف توثیقہما و تضعیفہما ولعل اللہ
يحدث ولعل الله بسم اللہ یتفضل علی بالاطلاع بعد ذلك جی قلت ان هذا الحديث ليس من روایت محمد بن الحسن ولا وجود له في النسخ الصحيحة وقد خلت منه نسخ منقولة عن النسخ الاتقانی محفوظہ فی دار الکتب المصریہ وانما هو حدیث کان بنسب نسخۃ ابی علی الصواف، پس داخل کی گئے صلب میں داخل کرنا صلب میں خطا بعض الناسخین ولیس ابو علی ھذا بشیخ المصنف بل هو الصواف محمد بن احمد بن حسن الصواف من رجال القرن الرابع وشیخ المروزی مترجم له فی تاریخ بغداد خطابی ویسوق الخطیب ھذا الحدیث وليس للامام محمد دخل فی ھذا الحدیث اصلا بلوغ الامانی، اس میں یہ بیان کیا انہوں نے جی یہاں تو موجود ہے نا جی آگے جی قال محمد اخبرنا اسامہ بن زید المدنی قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمرو حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر قال كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام رضی اللہ عنہما قال فسألت القاسم ابن محمد عن ذلك فقال ان تركت فقد تركه ناس يقتدى بهم وإن قرأت فقد قرأه ناس يقتدى بهم وكان القاسم ممن لا يقرأ۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر، روایت کی گئی جناب سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب سالم فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات کرتے تھے امام کے پیچھے جی امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، بس اسامہ کہتے اسامہ قال اسامہ کہتے ہیں سوال کیا میں نے قاسم بن محمد سے، کس سے؟ اس کے بارے میں کہ بھی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں، میں نے کن سے پوچھا؟ قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو چھوڑ دے تو تحقیق چھوڑا ہے قرات کو ایسے لوگوں نے جن کی اقتداء کی جاتی ہے، کون؟ صحابہ۔ سنیں جی کہ اگر تو نہ کرے تو نے ان کی اقتداء تو چھوڑا ہے، ان لوگوں نے فاتحہ امام کے پیچھے قرات کو پڑھنا چھوڑا ہے جن کی اقتداء کی ہے، اور اگر قرات کرے تو پس تحقیق پڑھا ہے قرات کی ہے لوگوں نے جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ تو فرمایا صحابہ پاک میں دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے بھی تھے اور قاسم بن محمد وکان ہو قول اسامہ، وہ کہتے ہیں کہ قاسم جو ہیں یہ ان سے تھے جو قرات اور بین استور میں کہ نا یہ اشارہ کی ہے وسعت اس میں، اور یہ کہ یہ امر بین صحابہ دے وکلہم علی فبیہم شاباش جی۔ جناب سالم بن عبداللہ کی روایت آپ فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر قرات کرتے تھے امام کے پیچھے، جناب اسامہ کہتے ہیں سوال کیا اللہ نے قاسم محمد سے اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا اگر چھوڑے تو قرات پس تحقیق چھوڑا اس کو ایسی جماعت نے کہ اقتداء کی جاتی ہے ان کی، اور اگر قرات کرے پس تحقیق قرات کی اس کی ایسی جماعت نے کہ اقتداء کی جاتی ہے ان کی، اور جناب قاسم ان سے ہیں جو نہیں قرات کرتے، جو قرات نہیں کرتے نہیں کرتے جی۔ اسامہ قال زامی فی میزان الاعتدال اسامہ بن زید الیسی مولاہم المدنی عن طاؤس و طبقات وان ہو ابن وہب و زید بن حباب و عبید اللہ بن موسیٰ قال احمد لیس بشیء فراجعہ ابنہ فی فقال اذا تدبرت حدیثہ تو تعرف فی نکرت وقال یحییٰ بن معین سیکا وقال یحیی القطان یضاعف وقال النسائی لیس بالقوی وقال ابن عدی لیس بباس جی۔ وروا عباس و احمد بن نبی مریم یحییٰ سیکا زاد ابن مریم عن حجت وقال ابو حاتم بجکتب حدیث ولا یحتج بمات 153 ملخص ہوا صدوق یاہم انتہا، تو یہ مختلف اقوال آگے
قال محمد أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل رضي الله تعالى عنه قال سئل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلا سيكفيك ذاك الإمام. روایت کی گئی ہے جناب ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیے گا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات خلف الامام کے بارے میں. آپ نے فرمایا خاموش رہ تو بے چپ کر کے نماز پڑھ، کیونکہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے. کافی ہے تجھ کو قرات، کافی ہے تجھے اس کا یعنی قرات کا امام. جی اشارہ ہے اس حدیث کی طرف، قرات الامام قرات اللہ یعنی کافی ہے تجھ کو. جی جناب ابو وائل رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے ہیں سوال کیے گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات خلف الامام کے بارے میں. آپ نے فرمایا خاموش رہ تو کیونکہ نماز مشغولیت ہے، کافی ہے تجھ کو قرات امام کی. بے ضم العین یعنا و فضل یا الاباد یا ثانیہ یا ساکنہ ثانیہ نون مصغر. حافظ شیخ الاسلام ابو محمد سفیان بن عیینہ الہلالی کوفی محدث الحرم المکی 107 میں پیدا ہوئے. سنیم بن الزہری و زید بن اسلم و منصور بن معتمر وغیرہ. وعن العامش و شعبہ ابن جریر ابن مبارک و شافعی و احمد و یحییٰ بن معین، یہ سارے شاگرد ہیں. و اسحاق بن راہویہ و خلق لا یحصوا، جو گنے نہیں جا سکتے. قال الذہبی تذکرۃ الحفاظ میں کہا کہ کانا کون سفیان بن عیینہ تھے امام حجت حافظ واسع العلم کبیر القدر، بڑی شان. قال شافعی رضی اللہ عنہ اگر نہ ہوتے امام مالک اور امام اور سفیان نہ ہوتے تو البتہ چلا جاتا علم حجاز کا. قال العجلی کان ثابتاً فی الحدیث وقال ابن معین هو اثبت الناس فی عمر بن دینار واتفق الائمۃ علی الاحتجاج به وقد حج 70 حج. بات 198 پیدا کدو ہے 198 پیدا فوت ہوئے 91 نا 98 نا کنی 91 سال 91 سال میں 70 حج کیتے. اچھا جی ابو وائل و شقیق بن سلمہ صدیق کوفی. قال الذہبی فی التذکرہ مخدرم جلیل روا عن عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و عائشہ و جماعت وعن العامش و منصور و حسین. یقال کہا گیا ہے کہ یہ ابو وائل جو ہیں یہ اسلام لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلے. ابراہیم نخعی کہتے ہیں بے شک میں البتہ شمار کرتا ہوں ابو وائل کون سے جو یدفع عنا بہی دفاع کیے گئے ہماری طرف سے اس کے ساتھ. یہ 82 میں فوت ہوئے. جی تو آپ نے فرمایا چپ کر. قضا اخرج ابن ابی شیبہ و طحاویان و اخرج طحاویان ابی اسحاق عن علقمہ عن ابن مسعود. فرمایا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کاش وہ شخص جو قرات کرے امام کے پیچھے بھر دیا جائے منہ اس کا مٹی سے. شرمان الاثار اور شغلن جی بفتحتین شغلن کی شاغلن تے بزم بسکون شغلن تے شوغا بقد یفتح فیسکن شغلن شاغلن شغلن شغل پن طرح یعنی اشتغال للبال دل مشغول ہوتا ہے اس حالت میں. مع الملک المتعال جو منع کرتا ہے کیلو کال سے، لہذا امام کے پیچھے سکون کے ساتھ